سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبوت کے 10ویں سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا اور شاب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو 3 سال قید و مشقت کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی، اور پھر سفر طائف کے اندر لوگوں نے آپ کے ساتھ جو رویہ کیا، آپ کو پتھروں مارے، آپ کو مجنون اور پاگل کہا، انتہائی درجے کی ذلالت، عاجزی، انکساری جب بالکل انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندیاں عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا، آپ کو عروج نصیب فرمایا، اور وہ عروج معراج کی شکل میں تھا کہ لوگوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں، اپنے بیگانے سارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، طائف والوں نے آپ کو ستایا ہے، اور ابو طالب کی گھاٹی کے اندر بھی آپ کو مصیبتوں سے گزرنا پڑا ہے، تو اب ہم آپ کو ان مشکلات کے بعد آسمانوں کی سیر کراتے ہیں اور اپنی ملاقات سے شرفیابی نصیب فرماتے ہیں۔ چنانچہ 10 نبوی کے اندر نبوت کا 10واں سال تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ فرمایا۔ اور اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ جب کسی کو VIP پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کے لیے استقبال کے لیے سارا ماحول بنایا جاتا ہے، استقبالیہ کیمپ لگتے ہیں، اور پھر آخر میں جس سے ملنا ہوتا ہے اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے کہ جبریل امین تشریف لائے اور مکان کی چھت پھاڑ کر کے، عام طریقے سے ہٹ کر کے چھت سے نیچے تشریف لائے اور اشارہ کیا کہ واقعہ جو اس کے بعد کا ہونے والا ہے وہ بہت ہی خرق عادت ہے، اور رہتی دنیا تک تعصب قیامت تک یہ واقعہ ایک مثال ہوگا، اور محمد مصطفیٰ کے معجزات میں ایک مثالی معجزہ ہوگا۔ وہ تشریف لائے، رسول اللہ کو اٹھایا، جبریل نے پروں کے ذریعے مسلا اور آپ کے قدم مبارک کے ساتھ اپنے نورانی پر مسلے۔ آپ کو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی شخص پاؤں کو دبا رہا ہے، تو آپ خواب سے اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے تو فرمایا کہ یہ جبریل تشریف لائے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے میکائیل بھی تشریف فرمائے۔ تو وہ دونوں آپ کو لے کر کے حتیم کے اندر چلے گئے۔ خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو ابراہیمی بنیادوں پر نہیں ہے، اس پر چھت نہیں پڑ سکی، خانہ کعبہ سے جو باہر حصہ گول والا رہ گیا وہاں لے گئے، وہاں آپ کو لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، اور اس کے اندر آسمان سے جو تش لایا تھا سونے اور چاندی کا، اس میں حکمت، نور، انوارات و برکات اور دانائی اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیوست فرمائی، اور پھر فرشتوں نے اس کو بند کیا اور مہر نبوت لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے، بیت الحرام سے، وہاں سے اٹھایا اور سیدھا مسجد اقصیٰ تک پہنچایا۔ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ فلسطین کے اندر، وہاں تک ہزاروں میل کی مسافت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا ہے وہ ایک مثالی انتظام تھا۔ آسمان سے ایک سواری اللہ نے اپنے حبیب کے اکرام کے لیے ساتھ لائی فرشتوں نے، جس کا نام تھا براق۔ وہ براق جو سواری تھی وہ اس کی رفتار اتنی تھی
کہ حد بصر تھا، جہاں تک انسان کی آنکھ جا سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، وہاں تک اس کی ایک گام ہوتی تھی، اس کا ایک قدم وہاں تک ہوتا تھا۔ تو یہ ہزاروں میل کی مسافت شاید مائکرو سیکنڈ میں ہی طے ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جائے۔ راستے میں ایک جگہ آئی تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے کہا یہاں نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھی تو فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے۔ پھر تھوڑا عرصہ اور آگے چلے تو فرمایا کہ یہاں اتری اور نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھی۔ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ قوم مدین کی، جہاں شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ پھر تھوڑا اور آگے گئے، ایک اور جگہ فرمایا رکیے اور یہاں نماز پڑھیے۔ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور یہاں ان کی بیت اللحم کے اندر پیدائش کا مقام ہے، یہاں بھی نماز پڑھیے۔ ان ساری جگہوں پر نماز پڑھانے کے بعد، نوافل پڑھنے کے بعد آپ مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ وہاں جب آپ پہنچے تو جبریل امین نے براق کو اس کنڈے کے ساتھ، اس لوہے کے سامان کے ساتھ باندھ دیا اور فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سارے کے سارے نبیوں نے اپنے جانوروں کو یہاں اس کے ساتھ باندھا ہے، اور آج بھی وہ مقام وہاں پر موجود ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے معراج والا، اس کا ایک زبردست اور بنیادی جو بڑا حصہ ہے نا، وہ فلسطین کے اندر ہے، جو نظر آنے والا ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ پھر وہاں سارے کے سارے انبیاء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا فرمایا، متمثل فرمایا، ان کو جسم عطا فرمائے، اور وہ وہاں پر نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر مجھے پکڑ کر کے مصلی امامت پر کھڑا کیا گیا، اور سارے کے سارے نبیوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے جتنے نبوت تھی، اس سے پہلے جتنے نبی آئے تھے، اب ان کی نبوتیں اور ان کی شریعتیں ختم ہو چکی ہیں۔ آج کے بعد آپ کا دور شروع ہونے والا ہے، آپ کی ختم نبوت کا ڈنکا بجا دیا گیا ہے، اور قیامت کی صبح تک آپ کی ختم نبوت کے چرچے اور علم اور اس کے پھریرے لہرائے جائیں گے، اور آج کے بعد کسی اور کی نبوت چلنے والی نہیں ہے۔ ساری نبوتوں کو آپ کی نبوت کے تابع کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، مقتدی اقتداء کرتے ہیں، تو سارے نبیوں نے امام کے پیچھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور یہ بتا دیا آج کے بعد ساری کی ساری نبوتیں ذیلی ہو گئی ہیں، اور رسول اللہ کی جو نبوت ہے، ختم نبوت ہے، یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین نبوت ہے، اور آپ کو سرتاج الانبیاء اور امام الاولین والآخرین بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہاں تک کا جو سفر ہے، اس کو قرآن کریم اسراء کہتا ہے، اسراء۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جو معراج کا ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اگر کوئی شخص اس واقعے کا انکار کرتا ہے، اور اس واقعے کا جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، کہتا ہے نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، وہ قرآن کریم کی آیت کا انکار کرتا ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس واقعے کی اس حیثیت کا جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، اس قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ ایسی مضبوط قرآنی آیت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں سے آگے جو سفر ہے، مسجد حرام سے پھر آگے مسجد اقصی سے آگے جو آسمان کی طرف کا سفر ہے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ عمومی طور پر اس پورے سفر کو معراج کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سارا معراج نہیں ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ اسراء ہے، اسراء، اور مسجد اقصی سے 7 آسمان کی سیر، پھر سدرۃ المنتہا کی سیر، پھر صریف الاقلام کی سیر، پھر وہاں سے عرش معلیٰ کی سیر، پھر سارے معاملات دیکھنے کے بعد آپ کا دوبارہ مسجد اقصی کے اندر تشریف لانا، یہ معراج ہے۔ اگر اس واقعے کا مسجد اقصی سے آگے کا کوئی انکار کرتا ہے، وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن گمراہ ضرور ہوگا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے حدیثوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی وضاحت صحیح طور پر نہیں سمجھ سکا اور وہ گمراہ ہو گیا، اس کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے نکلے گا تو اگلے واقعے کی وجہ سے نہیں نکلے گا،
البتہ پچھلا واقعہ جو اسراء والا ہے وہ قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے، اس لیے اسراء کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ معراج کے بارے میں جو وہاں سے آگے کا سفر ہے، وہ ہمارے نزدیک علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم اطہر کے ساتھ، جی غور سے سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر معراج ہے سارا مسجد حرام سے اقصیٰ تک اور یہاں سے اوپر تک سارے کا سارا جسم اطہر کے ساتھ، پاکیزہ جسم کے ساتھ، جسد انصری کے ساتھ، بیداری کی حالت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ نہ یہ خواب تھا، نہ جسم مثالی تھا، کچھ بھی نہیں۔ آپ کا جو جسم مبارک تھا، جس میں آپ دنیا میں جس کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اسی جسم کے ساتھ، اسی جسم اطہر کے ساتھ، اسی جسد اطہر کے ساتھ بیداری کی حالت میں، خواب میں بھی نہیں، بیداری میں کھلی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سفر آپ کو کرایا ہے، یہ ہے اسراء۔ اور چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے، اس کا انکار کیا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا تھا اس معاشرے میں جنہوں نے پتھر مارے، اس معاشرے میں جو رسول کی بات کو اہمیت نہ دیتے تھے، وہاں اس کے انکار کے 100% چانس تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چونکہ اس کا انکار ہوگا، اس لیے ہم اپنی بات اس بات سے شروع کرتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تم کہتے ہو جسم کے ساتھ کوئی انسان کرۂ ہوائی سے باہر نہیں جا سکتا، سائنسدان کہتے ہیں خلا کے اندر خلائی لباس کے بغیر کوئی نہیں گزر سکتا، انسان کا جسم پھٹ جائے، ہوا کا دباؤ اتنا ہے کہ انسان کا جسم پھٹ جائے، انسان اس کرۂ ہوائی سے اوپر نہیں جا سکتا، وہ انسان نہیں جا سکتے، نبی تو جا سکتے ہیں۔ سبحان الذی، اللہ کہتا ہے جا نہیں سکتے، لیکن ہم جسے بلائیں وہ آ سکتا ہے۔ جا نہیں سکتا کوئی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر بلائیں تو پھر تو بات ختم ہوگی نا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو جسم کے بغیر سیر کرا دے، پاک ہے وہ ذات جو ہزاروں میل کی مسافت منٹوں میں اور سیکنڈوں میں طے کرا دے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر حتیم میں پہنچائے، اور پاک ہے وہ ذات جو حتیم سے آپ کو مسجد اقصیٰ لائے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کرے اور ان کو جسم مثالی عطا کرے، کر سکتا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ، جو اپنے رسول کو نہیں لے کر بعبدہ، فرمایا وہ اپنے بندے کو لے کر کے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی عبدیت پسند آئی ہے، رسالت کا ذکر نہیں کرا کہ اللہ اپنے رسول کو لے گیا، اپنے حبیب کو لے گیا، اللہ اپنے مصطفیٰ کو لے گیا، فرمایا نہیں، بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر کے گئے۔ یہ شان عبدیت ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ تعالیٰ نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ یہ صفت عبدیت مطلوب ہے نبیوں سے بھی اور عام انسانوں سے بھی، کہ جس کے پاس کوئی عہدہ، کوئی منصب آ جائے تو وہ عبدیت اور غلامی سے اور اپنی انسانیت کی اعلیٰ درجے کی جو تذلل ہے اس سے باہر نہ آئے۔ یہ وقتی عہدے ختم ہو جائیں گے، لیکن عبدیت مطلوب ہے، غلام بن کے رہو، اللہ تعالیٰ کے تابع فرما بن کے رہو۔ واقعہ معراج کا جو پیغام ہے وہ شان عبدیت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے غلام ہیں، آپ نحن عبیدک، یا اللہ ہم تیرے غلام ہیں، وابن امتک، تیری ایک بندی تھی اما ہوا، اس کے بیٹے ہیں سارے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں، پوری رات میں نہیں، لیلاً، رات کا کچھ حصہ گزرا ہے، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے آئے۔ سبحان الذی، جی کیسے جا سکتے ہیں؟ جا سکتے نہیں جا سکتے، خود نہیں جا سکتے نا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ لے جائے تو اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ آج انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان چشم زدن میں، آنکھ بھڑکنے میں، آنکھ پھڑکنے میں میزائل یہاں سے داغتا ہے اور ایران میں جا گرتا ہے، جی، اور فلسطین سے میزائل داغا جاتا ہے اور تل ابیب میں جا گرتا ہے، اور تل ابیب سے